بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النساء کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورۃ النساء کا تعارف۔ سورۃ النساء قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے۔ یہ سورت چوتھے پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ البقرہ کے بعد یہ طویل ترین سورت ہے۔ رکوع اور آیات۔ اس صورت میں 24 رکوع اور 176 آیات ہیں۔ نزول۔ یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ وجہ تسمیہ، یعنی سورۃ النساء کو نساء کیوں کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں عورتوں کے حقوق کے متعلق احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ فضیلت۔ سورۃ النساء ان صورتوں میں سے ہے جن کو السبع الطوال یعنی 7 طویل ترین صورتیں کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے تورات کے بدلے میں عطا فرمائی گئی ہیں۔ یہ السبع الطوال سے مراد کون سی صورتیں ہیں؟ نمبر 1 سورۃ البقرہ، نمبر 2 سورۃ آل عمران، نمبر 3 سورۃ النساء، نمبر 4 سورۃ المائدہ، نمبر 5 سورۃ الانعام، نمبر 6 سورۃ الاعراف اور نمبر 7 سورۃ انفال۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جب کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء پڑھی۔ جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ میں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آیت کا ترجمہ۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہم بروز قیامت ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان تمام پہ گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا۔ مباحث۔ سورۃ النساء میں خاندان کی تنظیم کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی ہے۔ یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا ہے۔ معاشی معاملات کی درستگی کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ طہارت و پاکیزگی کے احکام دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل اللہ اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر جماعتی نظم و ضبط قائم کرنے کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کے اخلاقی و مذہبی رویہ پر تبصرہ کر کے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اپنی ان پیش رو امتوں کے نقش قدم پر چلنے سے پرہیز کریں۔ منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کے مقتضیات واضح کیے گئے ہیں اور ایمان و نفاق کے امتیازی اوصاف کو بالکل نمایاں کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہودی مدینہ میں مسلمانوں کے خلاف سازشوں کی جو جال بچھا رہے تھے، ان کی اس روش پہ سخت گرفت کی گئی ہے اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے۔ سورۃ النساء کا مرکزی موضوع اور اس کے بنیادی مضامین۔ مرکزی موضوع۔ سورۃ النساء میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تقوی کی اہمیت، عورتوں کے حقوق، اہل کتاب اور منافقین کے رویوں کی مذمت، غزوہ بدر و احد اور سماجی زندگی کی اصلاح سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ بنیادی مضامین میں پہلے نمبر پہ حقوق اللہ۔
سورۃ النساء میں حقوق اللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہر عمل میں اخلاص اختیار کرنے اور ریاکاری سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ حقوق اللہ میں اہم ترین حق نماز ہے۔ نماز سے متعلق مختلف مسائل اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں سفر، خوف اور حالت مرض میں نماز کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ بنیادی مضامین میں دوسرے نمبر پہ حقوق العباد۔ سورۃ النساء میں حقوق العباد کے ضمن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں اور مسافروں وغیرہ کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ نمبر 3، سماجی اور شرعی ضروریات کے حوالے سے ہدایات۔ سماجی اور شرعی ضروریات کے حوالے سے مختلف ہدایات و تعلیمات دی گئی ہیں۔ نشہ کی ممانعت کی گئی ہے۔ تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ انسانی جان کی حفاظت کے حوالے سے جامع ہدایات فراہم کی گئی ہیں۔ ہجرت اور مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ معاشرتی معاملات میں انسان کے ذمہ دارانہ کردار کے حوالے سے سچی گواہی دینے پر زور دیا گیا ہے۔ بنیادی مضامین میں چوتھا نمبر ہے اہل کتاب اور منافقین کے غلط رویوں کی مذمت۔ سورۃ النساء میں اہل کتاب اور منافقین کے غیر ذمہ دارانہ اور غلط رویوں، مثلا تعریف کتاب، حکم الہی کی نافرمانی، جہاد فی سبیل اللہ سے راہ فرار اختیار کرنے، موت سے ڈرنے اور مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوششوں کی مذمت کی گئی ہے اور انہیں لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے۔ بنیادی مضامین میں 5ویں نمبر پر عورتوں کے حقوق۔ اس صورت میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے، ان سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، خصوصاً نکاح کے وقت حق مہر کی ادائیگی اور ازدواجی زندگی میں حسن معاشرت کی تاکید کی گئی ہے۔ وراثت میں خواتین کا حصہ متعین کیا گیا ہے۔ جن خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے اور جن سے نہیں ہو سکتا، ان رشتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس صورت میں جہاں عورتوں کے حقوق کی وضاحت ہے، وہاں ان پر کچھ اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ بنیادی مضامین میں 6 نمبر پہ ہے وراثت کی تقسیم کے احکام۔ سورۃ النساء میں وراثت کی تقسیم کے احکام بیان کرتے ہوئے حصہ داران کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ بنیادی مضامین میں 7ویں نمبر پہ یتیموں کے حقوق۔ اس صورت میں یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے اموال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تاکید کی گئی ہے کہ یتیموں کا مال بے جا استعمال نہ کیا جائے، اسے ضائع نہ کیا جائے اور نہ ہی ان کا مال کم سنی میں ان کے حوالے کیا جائے، بلکہ جب وہ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائیں تو مکمل دیانتداری سے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ بنیادی مضامین میں 8ویں نمبر پہ دعوت و تبلیغ۔ جاہلیت کے مقابلے میں اسلام جس اخلاقی و تمدنی اصلاح کی طرف دنیا کو بلا رہا تھا، اس کی توضیح کرنے کے علاوہ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین تینوں گروہوں کے غلط مذہبی تصورات اور غلط اخلاق و اعمال پر اس صورت میں تنقید کر کے ان کو دین حق کی طرف دعوت دی گئی ہے۔